الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اکاڑا نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے اردو ڈاکومنٹری۔ ناظرین، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی بنائی گئی تصاویر نے کائنات کے مزید رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ یعنی شدید گرمی اور حبس کی صورتحال میں جب لوگوں کی جان پر بنی ہوتی ہے، اس کیفیت میں بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے بھی بند ہیں، زمین کے سوتے بھی خشک ہیں، بارش کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، ہر طرف خشک سالی کا راج ہے۔ اور پھر یکایک اللہ کی رحمت سے یہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، آسمان کے دہانے کھل جاتے ہیں اور بارش کے پانی سے زمین پر نباتاتی اور حیواناتی زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد مادے کا جو ایک بہت بڑا گولا وجود میں آیا تو وہ ایک ہوموجینس ماس کی صورت میں تھا، پھر مادے کے اس گولے میں تقسیم ہوئی، مختلف ستاروں اور سیاروں کے گچھے بنی ہوئی کہکشائیں وجود میں آئیں، سورج اور اس کے سیاروں کی تخلیق ہوئی، اور یوں ہماری زمین بھی پیدا ہوئی۔ گویا اس سارے تخلیقی عمل کا اظہار اس ایک فکرے میں ہو گیا کہ آسمان اور زمین بند تھے، یعنی باہم ملے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں کھول دیا، جدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کائنات کا سارا راز بسم اللہ کی بے کے نقطے میں پوشیدہ ہے۔ ماہرین بے کے اس نقطے سے بگ بینگ کے اس سیاہ گولے کو مراد لیتے ہیں جس سے تمام سیارے اور کہکشائیں بنی۔ خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے چند دن پہلے جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے تقریباً 13 بلین سال پرانی کہکشاؤں کی پہلی تصویر حاصل کر لی ہے۔ اس پروجیکٹ پر $10 بلین خرچ ہوئے ہیں۔ یہ رقم پاکستان کے IMF کے قرض سے کہیں زیادہ ہے۔ تقریباً 2100 ارب پاکستانی روپے حاصل کر کے یہ تصویر حاصل کی گئی۔ اس تصویر کا مزید تجزیہ کیا جائے گا اور کائنات کی تخلیق کی پوشیدہ رازوں کو افشاں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو بھی تسخیر کائنات کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ 25 دسمبر 2021 کو لانچ کی گئی تھی اور یہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور چکر لگا رہی ہے۔ یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے بہتر نتائج فراہم کر رہی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ 1990 میں لانچ کی گئی تھی اور اس کے 32 سال بعد جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ریت کے ایک ذرے کو 2 فٹ دور سے دیکھیں تو اتنی سی جگہ کے اندر یہ سب کہکشائیں سمائی ہوئی ہیں۔ گویا جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اتنی محدود سی جگہ کو اتنا واضح طور پر دکھایا ہے۔ کائنات کے اس حصے کی تصویر پہلے ہبل دوربین نے بھی دکھائی تھی، لیکن اس میں نہ تو اس قدر ڈیٹیل تھی اور نہ ہی اس میں ان کہکشاؤں کو تفصیل سے اسٹڈی کرنا ممکن تھا۔ یہ تصویر جیمز ویب دوربین نے بنائی اور اس تصویر کو شائع کرنے کا مقصد عوام کو یہ سمجھانا تھا کہ کائنات ہماری سوچوں سے بھی زیادہ وسیع ہے اور جیمز ویب ہبل کی نسبت کس قدر زیادہ طاقتور دوربین ہے، اور یہ بھی کہ جیمز ویب سائنسدانوں کی توقع سے بھی بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے۔ علم فلکیات کو پہلا جھٹکا یہ لگ گیا کہ جس کائنات کو وہ ناپنے کے اندازے لگا رہے تھے وہ اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ اس تصویر میں سیارے نہیں کہکشائیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ چمکتا آسمان سیاروں سے نہیں کہکشاؤں سے بھرا دکھائی دے رہا ہے۔ ہماری کہکشاں جس میں ہم موجود ہیں، ایک اندازے کے مطابق اس میں 20 ارب سے زائد سیارے موجود ہیں۔ اب اس تصویر کو دیکھیے، اس میں چمکتے ذرے سیارے نہیں بلکہ اربوں سیاروں پر مشتمل کہکشائیں ہیں۔ یہ سب سے حیرت انگیز بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس تصویر میں نظر آنے والی خلا کل خلا کا اتنا فیصد حصہ ہے جیسے آپ سوئی کی نوک برابر ذرہ اٹھا لیں اور پھر اس ذرے کا موازنہ آسمان کی وسطوں سے کریں۔ جتنی جگہ وہ ذرہ آسمان کے سامنے گھیرے گا وہ اس تصویر میں ہے۔
اس تصویر کا اعلان خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کیا ہے۔ جیمز ویب دور دراز کی کہکشاؤں کی تصویر بنا سکتی ہے، تاہم زمین کی تصویر نہیں بنا سکتی۔ اس کے سینسرز کو سورج کی حرارت سے بچانے کے لیے اس کا رخ ہمیشہ زمین اور سورج سے دور کی سمت ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ تو تصویر ہے، اصل میں وہاں پہنچ کر کچھ اور ہی ہوگا، کیونکہ یہ تصویر ہم سے کروڑوں نوری سال دور ہے۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، اکثر خلائی دوربینوں میں زوم کا فنکشن نہیں ہوتا۔ تصویر بنانے کے بعد کمپیوٹر پر اسے زوم کر کے ایک حصے کو زیادہ تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح زوم کرنے سے پکچر کوالٹی جلد ہی خراب ہونے لگتی ہے۔ مختلف الگوریتھم سے امیج کوالٹی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ زوم کیا جائے تو پھر امیج کی کوالٹی کو بہتر بنانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن تھا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور خلائی سائنسی دوربین نے ہماری کائنات کی تاریخ میں ایک نئی کھڑکی کھولی ہے۔ آج ہم اس کھڑکی سے چمکنے والی پہلی روشنی کی ایک جھلک دیکھنے جا رہے ہیں۔ کائنات کی تاریخ میں سب سے قدیم تاریخی روشنی 13 بلین سال پہلے کی ہے۔ ملکی وے کے چند ستاروں کو چھوڑ کر اس تصویر میں نظر آنے والی ہر روشنی ایک کہکشاں ہے، جس میں اربوں ستارے ہیں جو آج سے 13 ارب سال پہلے کائنات کے آغاز ہی میں بن گئے تھے۔ اگر آپ ایک ننگی آنکھ یا کسی طاقتور دوربین سے بھی اس جگہ کو دیکھیں تو بھی آپ کو آسمان پر ریت کے ذرے کے برابر اس جگہ پر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو مغربی ممالک کی سائنسی ترقی کا حال ہے۔ اگرچہ امریکہ میں بھی گن کلچر کی وجہ سے سکولوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن کلی طور پر وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور مسلمان ممالک مختلف سیاسی، مذہبی اور اقتصادی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر پچھلے 6 ماہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں سازش اور مداخلت میں فرق نکالا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے باقی تمام اشیاء کی قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں۔ دعا زہرا کی بازیابی کا مسئلہ، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ، خاتون خودکش حملہ آور کی کراچی میں تباہی اور چین کے ساتھ تعلقات پر اثرات، لوٹا کرسی اور ضمنی انتخابات، اسرائیل سے تعلقات کا مسئلہ، توشہ خانہ کیس، نیب کے قوانین کو ختم کرنا، حکمرانوں کا اپنے کیسز ختم کرانا، یوٹیوبرز کے مقدمے، ٹک ٹاکرز کی سٹوریاں، فیک نیوز کی بھرمار، ریٹائرڈ جسٹس صاحبان کا اپنی مراعات اور سیکیورٹی میں اضافہ، مری میں برف باری سے نپٹنے کے ناقص انتظامات، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا مسئلہ، آزاد خارجہ پالیسی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ وغیرہ۔ ہمسایہ ممالک خصوصی طور پر آزاد خارجہ پالیسی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ وغیرہ۔ ہمسایہ ممالک خصوصاً سری لنکا کی معاشی اور سیاسی تباہی کے حالات دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی پارلیمانی، انتظامی، عدالتی اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے، تب جا کر کہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ترقی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کو ایکسپلور کرو۔ ابھی تک تو ہم نے زمین میں موجود اور سمندر میں موجود نباتات اور سمندری جانداروں کے بارے میں پوری طرح علم حاصل نہیں کیا، تو کائنات کے علم ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ناظرین، کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کو جج کرنے کے لیے نہ ہی ہماری عمر اتنی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وسائل اتنے ہیں۔ اگر کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔